فلم 92 کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں ہوں خالد تبسم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ہماری فلمی دنیا جو ایک زمانہ میں رنگوں، روشنیوں اور گلیمر کا پرکشش جہاں تھا سے وابستہ فنکاروں، ہنرمندوں اور فلموں کے بارے میں معلوماتی ویلاگ پیش کرتے ہیں۔ چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور انہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اداکارہ میرا کو اگر فلمی دنیا کی آخری نشانی قرار دیا جائے تو اس میں کچھ مذائقہ نہ ہوگا، کیونکہ اس کے آنے کے بعد چند سال کے اندر فلم انڈسٹری کی رونقیں ماند پڑ گئیں اور اسٹوڈیوز اجڑ گئے۔ میرا ایک منفرد اداکارہ ہی نہیں، دلچسپ شخصیت بھی ہے جو آج بھی کسی نہ کسی حوالے سے خبروں کا موضوع بنی نظر آتی ہے۔ وہ مختلف سکینڈلز میں بھی ملوث رہی جو اس کی شہرت کا بھی باعث بنے۔ میرا کا انگریزی بولنے کا انداز ہمیشہ اس کی شناخت رہا ہے۔ میرا 1977 میں شیخوپورہ میں پیدا ہوئی۔ والدین نے اس کا نام ارتضیٰ رباب رکھا۔ ارتضیٰ نے اپنی تمام تر تعلیم لاہور میں مکمل کی۔ بچپن ہی سے وہ سینما سکرین سے مرعوب تھی، جس کی وجہ سے وہ فلم لائن میں جانے کی مشتاق تھی۔ چنانچہ 1990 کی دہائی کے وسط میں وہ شہرت و مقبولیت کے خواب لے کر دیے کی پھڑپھڑاتی لو کی مانند زوال پذیر فلمی دنیا میں آ گئی۔ اس سے قبل مشہور سٹار میکر جرار رضوی نے اسے ماڈل کے طور پر مختلف کمرشلز میں پیش کیا تھا۔ اچھی خاصی منہ ماتھے لگنے والی ارتضیٰ نے ان کمرشلز کے ذریعے دیکھنے والوں کو بہت متاثر کیا۔ انہی کمرشلز کی سیڑھی کے ذریعے وہ فلمی دنیا تک پہنچی۔ 1995 میں سب سے پہلے امان مرزا نے اسے محسن خان کے مقابل اپنی اردو فلم کانٹا میں ہیروئن کاسٹ کیا۔ اسی دوران جاوید شیخ نے بھی اسے اپنی فلم مشکل کے ایک کردار میں لے لیا۔ فلم کے مرکزی کردار نیلی اور جاوید شیخ کے پاس تھے۔ مشکل کے ہدایت کار جاوید شیخ خود تھے۔ انہوں نے فلم جلد مکمل کرنے کے بعد اسے کانٹا سے قبل مارچ 1995 میں ریلیز کر دیا، جسے درمیانے درجے کی کامیابی ملی۔ دسمبر 1995 میں کانٹا ریلیز ہوئی تو عوام سے مطلوبہ پذیرائی نہ مل سکی۔ اس طرح بطور ہیروئن میرا کی پہلی فلم کا دھڑم تختہ ہو گیا۔ تاہم اسے فلم کی ناکامی سے کوئی زیادہ پریشانی نہ ہوئی، کیونکہ اس وقت تک اس کے ہاتھ میں فلموں کی ایک اچھی خاصی تعداد تھی اور اسے امید تھی کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی ضرور کلک کرے گی جو اسے مقبولیت کے اڑن کھٹولا میں بٹھا کر شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دے گی۔ اپنا فلمی نام میرا رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ ارتضیٰ رباب بولنے میں ذرا مشکل تھا، اس لیے اس نے میرا کا نام اپنا لیا جو ہر زبان پر جلد چڑھنے کی خاصیت رکھتا تھا، حالانکہ وہ اس کے معنی سے واقف نہ تھی۔ اگرچہ فلموں میں آنے کی خواہش اس کے بچپن کی تھی، لیکن جب اس کے گھر والوں نے فلمی دنیا کے ماحول کے بارے میں طرح طرح کی پریشان کن باتیں سنی تو انہوں نے اسے صرف ماڈلنگ پر توجہ مرکوز کرنے پر زور دیا۔ بعد میں جب وہ اور گھر والے ماحول سے مطمئن ہوئے تو اس نے کام کا آغاز کیا۔ فلم کانٹا میں میرا کا کردار ذہنی طور پر اپسٹ ایک لڑکی کا تھا، جس میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے اس نے شوٹنگ سے قبل ذہنی توازن کھونے والے مریضوں کا قریب سے مشاہدہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں اس نے لاہور کے پاگل خانے میں پاگلوں کے درمیان 4 دن گزارے۔ اس دوران اس نے ایسی لڑکیاں بھی دیکھیں جو بظاہر پاگل نہیں تھیں، مگر ان کے لواحقین نے انہیں پاگل قرار دے کر وہاں داخل کرا رکھا تھا۔ اس رویہ نے میرا کو خاصا دکھی کیا۔ 1 سال بعد 1996 میں میرا کی 10 فلمیں ریلیز ہوئیں، جن میں سے فلم ساز و ہدایت کار جاوید شیخ کی چیف صاحب ہٹ ثابت ہوئی۔ اس فلم کی مرکزی جوڑی نیلی اور جاوید شیخ تھے۔
میرا نے دوسری جوڑی میں اداکار سلیم شیخ کے مقابل کام کیا۔ سید نور کی ہوائیں اور سنگیتا کی کھلونا سپر ہٹ ہوئی۔ ہوائیں میں اس کا پیر ریمبو کے ساتھ تھا، جبکہ کھلونا میں وہ شان کے ساتھ جلوہ گر ہوئی۔ دونوں میں وہ سیکنڈ پیر کے کرداروں میں آئی۔ راجو بن گیا جنٹل مین اور بازیگر میں اس نے مرکزی ہیروئن کے طور پر کام کیا۔ شمیم آرا کی مس استنبول میں میرا نے پہلی مرتبہ سعود کے ساتھ کام کیا۔ فلم بینوں نے ان کی جوڑی کو بے حد پسند کیا، جس کی وجہ سے فلم سازوں نے انہیں کئی فلموں میں لیا۔ 1997 میں میرا کی 11 فلمیں نمائش کے لیے پیش کی گئیں، جن میں سے ہدایت کارہ سنگیتا کی فلموں عاشقی کھیل نہیں، ڈریم گرل اور جیت، اور ہدایت کار سعود رضوی کی دل بھی تیرا ہم بھی تیرے میں میرا سعود کے مقابل مرکزی ہیروئن کے طور پر آئی۔ ان کے علاوہ جاوید شیخ کی یس باس میں وہ جاوید شیخ اور ہدایت کار انجم پرویز کی برسات کی رات میں شان کے ساتھ ہیروئن آئی، جو فلموں میں اس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کا واضح ثبوت تھا۔ 1996 میں سلطان راہی کے قتل کے بعد پنجابی فلموں کی رفتار میں خاصی کمی آ گئی، تو فلم ساز سعود بابر علی، جان ریمبو، ارباز خان، معمر رانا اور شان کو کاسٹ کر کے اردو فلمیں بنانے میں مصروف ہو گئے۔ جن دنوں میرا سعود کے ساتھ فلمیں کر رہی تھی، میرا نے سعود کو پھانسنے کی بہت کوششیں کی، مگر سعود بھی گھاگ ثابت ہوا اور صرف لطف اٹھانے تک محدود رہا۔ اب تک میرا نے جتنی فلموں میں کام کیا تھا وہ تمام اردو میں تھیں۔ 1998 میں اس کی صرف 6 فلمیں ریلیز ہو سکیں، جو تمام اردو زبان میں تھیں۔ ہدایت کارہ شمیم آرا کی کبھی ہاں کبھی نہ، سنگیتا کی احساس اور اقبال کاشمیری کی حسینہ نمبری عاشق 10 نمبری میں اسے شان کے ساتھ ہیروئن کے طور پر پیش کیا گیا، جبکہ سنگیتا کی ہر جائی میں وہ بابر علی کے ساتھ مرکزی ہیروئن آئی۔ ان فلموں میں اس کی اداکاری کو سراہا گیا۔ 1999 میں میرا نے 10 فلموں میں کام کیا، جن میں شامل اس نے پہلی مرتبہ پنجابی فلم میں بھی کام کیا۔ یہ ہدایت کار کیفی کی ایکشن پنجابی فلم بابل دا بیڑا تھی، جس میں اس کے ہیرو شان تھے۔ اس سال شان نے بحیثیت ہدایت کار اردو فلم گنز اینڈ روزز بنائی، جس میں انہوں نے میرا کو خود کے مقابل ہیروئن پیش کیا۔ اس ایکشن فلم کو ڈبل ورژن میں بنایا گیا۔ اس کا دوسرا ورژن پشتو زبان میں دا پختون لیون کے نام سے تیار کیا گیا، جسے بے حد پسند کیا گیا۔ فلم سازوں ہدایت کارہ سمینہ پیرزادہ نے میرا کو اپنی فلم انتہا میں پہلی مرتبہ اداکار ہمایوں سعید کے ساتھ ہیروئن کے روپ میں پیش کیا۔ باکس آفس پر انتہا سپر ہٹ رہی۔ میرا کی حشر سامانیوں نے دیکھنے والوں کو بہت متاثر کیا۔ انسانیت کے قاتل اور پل دو پل میں میرا سعود کی ہیروئن بنی، جبکہ مجھے جینے دو میں وہ جاوید شیخ کے ساتھ جلوہ گر ہوئی۔ سن 2000، 2001 اور 2002 میں وہ ہر سال 6 فلموں میں آئی، جن میں دل سے نہ بلانا، لاکھوں میں ایک، مسٹر فراڈیے، مسلمان، کھوئے ہو تم کہاں، طوفان میل، چلو عشق لڑائیں، بلا اور رقاصہ قابل ذکر ہے۔ اس کے بعد فلم انڈسٹری مکمل زوال کا شکار ہوگی اور وہ اکا دکا فلموں میں نظر آنے لگی۔ 2010 میں اس نے بالی ووڈ کی فلم نظر میں کام کیا۔ میرا نے 2 مزید بھارتی فلموں کسک اور 5 گھنٹے میں 5 کروڑ میں بھی کام کیا۔ 5 گھنٹے میں 5 کروڑ بالی ووڈ کی 10 بولڈ فلموں میں شامل تھی۔ میرا نے بالی ووڈ کی فلموں میں بڑے بولڈ سین فلم بند کرائے اور بولڈ قسم کے فوٹو شوٹ کروائے، جنہیں دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ میرا نے فلموں کی خاطر اپنی عزت و حیا پر سمجھوتا کر لیا تھا۔ سن 2014 میں میرا کو فلم ہوٹل میں بہترین اداکاری کرنے پر تیسرے دہلی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں ایوارڈ دیا گیا۔
فلم کھلونا میں میرا کو پہلا نگار ایوارڈ ملا، جبکہ انتہا میں اسے بہترین اداکارہ کا دوسرا ایوارڈ ملا۔ 2019 میں ریلیز ہونے والی فلم باجی میں میرا کی پرفارمنس نے ثابت کیا کہ وہ ایک باصلاحیت اداکارہ ہے۔ شہزاد رفیق کی فلم سلاخے میں بہترین پرفارمنس سے بین الاقوامی سطح پر اس کا امیج بہتر ہوا۔ 2019 میں اس نے پی ٹی وی کی ڈرامہ سیریز ابا میں کام کیا۔ 2009 میں فیصل آباد کے ایک کاروباری شخص شیخ عتیق الرحمان نے دعویٰ کیا کہ 2007 میں اس کی شادی میرا کے ساتھ ہوئی۔ میرا نے اس کے دعویٰ کو مسترد کرتے ہوئے اسے جھوٹا قرار دیا۔ بعد ازاں فیملی کورٹ لاہور نے 2018 میں عتیق الرحمان کے دعویٰ کو سچا قرار دیتے ہوئے فیصلہ دیا کہ میرا اس کی بیوی ہے۔ میرا نے بعد ازاں عتیق الرحمان سے صلح کر کے ایک صلح نامہ پر دستخط کر دیے کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف مزید انتقامی کارروائیاں نہیں کریں گے۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ میرا ہمیشہ کسی نہ کسی اسکینڈل میں ملوث رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ خبروں کا موضوع بنتی رہی ہے۔ 2014 میں لاہور کی ایک عدالت نے کیپٹن نوید اور اس کی نازیبا ویڈیو پر میرا کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا۔ مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ میرا نے کیپٹن نوید سے شادی کی ہے، جو امریکہ میں مقیم ہے۔ 2021 میں جب میرا امریکہ گئی تو کورونا ویکسین لگوانے کی وجہ سے بخار میں مبتلا ہو گئی اور ڈاکٹر کو چیک اپ کرانے گئی، لیکن اپنی منفرد انگریزی میں اس نے شور مچایا کہ وہ شوبز کی ایک ممتاز اداکارہ ہے، اس لیے سب سے پہلے اسے چیک کیا جائے، لیکن ڈاکٹر اصول و ضوابط کے مطابق مریض دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر کی وارننگ کے باوجود میرا شور مچانے سے باز نہ آئی تو اس نے اسے دماغی امراض کے ہسپتال پہنچا دیا، جہاں سے کیپٹن نوید کو بھاری جرمانہ ادا کرنے کے بعد اسے آزاد کرانا پڑا۔ ڈاکٹر نے اسے تلقین کی کہ وہ پاکستان واپس جا کر دماغی امراض کے کسی ماہر ڈاکٹر سے اپنا علاج ضرور کرائے۔